الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی درود پاک کی فضیلت سننے کو ملے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ کہ ابھی سے آپ کوشش کریں گے، ہو سکے تو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی روزانہ ہو سکے تو 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ بھی موجود ہیں۔ آئے چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد جہانزیب اتاری۔ جہانزیب بھائی کسی خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر سبحان نہ ہو۔ اللہ، شروع کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار
غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کی باتیں سنیں گے۔ کب کی باتیں سنیں گے؟ بچپن کی۔ پیارے بچوں، عام طور پر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یعنی 2-3 مہینے، 4 مہینے کے، 5 مہینے کے، 1 سال کے، تو اس طرح کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ روتے بہت ہیں، چلاتے بہت ہیں۔ جب بات کی جائے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ دوسروں بچوں کی طرح نہیں، دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے نہ زور زور سے رویا کرتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے،
کتنے ماہ کی عمر میں؟ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 2 ماہ تھی تو آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ اب یہاں پر جو بچے موجود ہیں تو وہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 ماہ کی عمر تھی آپ کی تو آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، اور 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 ماہ ہوئی تو آپ چلنے پھرنے میں پوری قوت حاصل کر چکے تھے، اور 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام کرتے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں پراپر باتیں کرنا شروع کر دیں، یعنی عام بات چیت تو جو ہوتی ہے وہ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے شروعاتی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ تھا، یعنی اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اور اس پہ شعر بھی اگر نعت خواں اسلامی بھائی کو یاد ہو تو وہ شعر بھی سناتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جی، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، نام بھی یاد رکھنے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی امی جان آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا کہاں انتقال ہوا؟ ابوا نامی گاؤں میں انتقال ہو گیا، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی، یعنی وہاں آپ کا مزار پاک بن گیا۔ پیارے بچوں، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد کنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے۔ کنہوں نے کی؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ جملہ فرمایا، انت امی بعد امی، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن کتنا یونیک تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن کتنا یونیک تھا، بے مثال تھا۔ یعنی جس طرح آپ بے مثال ہیں اسی طرح آپ کا بچپن بھی بے مثال ہے۔ تو پیارے بچوں، چونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہیں، اور آپ تو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ بھی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی ناپسندیدہ بات سے محفوظ رکھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبیاں عطا فرمائیں اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو پہلے نہ کبھی کسی کو ملا اور نہ کبھی کسی کو مل سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا بھی ہے اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ تو اب آپ ریڈی ہیں؟ سوال ہو جائے آپ سے؟ کیا فرماتے؟ ہو جائے سوال؟ چلیں یہ کون بتائے گا، جس کو بھی جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام بتا دیں۔ چلیں ماشاءاللہ، آپ بتا دیں، مائک آپ کے پاس، آپ بتا دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ چلے ایک یہاں سے لے لیتے ہیں، آپ بتا دیں، کونے والے کو دے دیں مائک۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اللہ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے بارے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن کس طرح تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 ماہ کی عمر میں پوری طاقت کے ساتھ چلنے لگے۔ تو یہ تھے ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، حضور کی جو زندگی گزری ہے اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صبر۔ پیارے بچوں، صبر بہت سارے مسئلوں کا حل ہے، مگر چونکہ ہمیں صبر کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کئی دفعہ ہم صبر کی فضیلت پانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چلیں آئے پہلے ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں عام طور پر ہم سے صبر نہیں ہو پاتا۔ جیسے کسی نے ہمیں کچھ کہہ کر تکلیف پہنچائی تو ہم سے صبر نہیں ہو پاتا اور ہم پلٹ کر جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید لڑائی ہو جاتی ہے۔ کوئی ہماری سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو ہم سے صبر نہیں ہو پاتا اور ہم اسے اٹھا کر ہی دم لیتے ہیں۔ لائٹ چلی جائے تو بار بار امی ابو سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کب لائٹ آئے گی، حالانکہ امی ابو کو خود لائٹ کے آنے کا وقت معلوم نہیں ہوتا۔ بیمار ہو جائیں تو کچھ بچے اس وقت پر صبر کرنے کے بجائے روتے رہتے ہیں اور والدین کو مزید پریشان کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، زندگی میں اور بھی کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جب ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، مگر ہم رو دھو کر یا ضد کر کے کسی بھی طرح اپنی بات منواتے ہیں یا پھر والدین کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر فرمایا کرتے تھے، بلکہ جتنا صبر آپ نے فرمایا ہے اتنا صبر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ یہ بھی حدیث پاک میں بیان ہوا کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ تو پیارے بچوں، حل صرف یہی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے صبر کی عادت پیدا کریں اور صبر و شکر کے ساتھ سکون والی زندگی گزاریں۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم نے بات سنی صبر کے بارے میں۔ صبر، بعض بچے ہوتے ہیں جو صبر نہیں کرتے، جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بڑے بھی دیکھ رہے ہوں، تو بڑوں میں بھی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ صبر نہیں کرتے، اور جو بھی اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے میری جلدی نکل جاؤں، لیکن صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ مبارک سنت۔ اور آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت آپ کو بتائیں گے، وہ ہے زلفیں رکھنا۔ کیا کرنا؟ زلفیں رکھنا۔ زلفیں رکھنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر مبارک کے بال شریف پورے رکھے، کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک، تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف بڑھ جاتے تو مبارک کندھوں یعنی شولڈرز تک پہنچ جاتے۔ تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ آدھے کانوں تک زلفیں رکھی جا سکتی ہیں، پورے کان تک بھی زلفیں رکھی جا سکتی ہیں، اور شولڈرز تک بھی زلفیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اور ایک اور بھی سنت ہے کہ سر کے بیچ سے مانگ نکالنا، یعنی آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر، بیچ میں مانگ نکالنا، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ پیارے بچوں، آج کل مختلف طرح کے ہیئر اسٹائل اپنائے جاتے ہیں۔ جب ہم بال کٹواتے ہیں تو اگر نائی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں مختلف طرح کے اسٹائلز بتاتا ہے، تو ہم اپنی پسند کا اسٹائل منتخب کر کے اس طرح بال کٹواتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر کے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ہیئر اسٹائل فیمس یعنی مشہور ہوتے ہیں۔ ان میں بے شمار ہیئر اسٹائل میں بالوں کو سنوارنے کا ایک طریقہ وہ بھی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب ہم دنیا کے الگ الگ بلکہ عجیب و غریب ہیئر اسٹائل اپنا سکتے ہیں تو آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ انداز کیوں نہیں اپنا سکتے؟ تو پیارے بچوں، جس کسی کے امی ابو اجازت دیں تو اسے سنت کے مطابق زلفیں رکھنی چاہیے۔ جو یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ہو سکے تو آپ اپنے امی ابو سے اجازت لیں اور زلفوں کی جو سنت ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جب بال بڑے ہوتے ہیں تو پھر انہیں سنوارنا اور صاف رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ویسے بھی صفائی کو یعنی صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، یعنی آدھا ایمان۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہمیں سنتیں معلوم ہوں اس کے عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا